اس کی جیبیں بالکل خالی تھیں، اور دوسری بات یہ کہ اسے خطرہ تھا کہ جب اس کی لاش سالمن تنظیم کو نہ ملے گی تو وہ لازماً اس سے ادھر ادھر تلاش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کیفے کا بھی چکر لگائیں۔ اس لیے اس نے فی الحال سامنے آنے سے گریز کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ٹرک کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، لیکن اسی لمحے ایک جیپ کی پرجوش آواز بھی اسے نزدیک آتی سنائی دی۔ عمران نے ذرا سا چہرہ نکال کر باہر کی طرف دیکھا تو اس نے ایک بڑی سی جیپ کو تیزی سے ٹرک کی طرف آتے دیکھا۔ جیپ پر سرخ رنگ کا کراس بنا ہوا تھا، جیسے ریڈ کراس کے جیپوں پر ہوتا ہے۔ جیپ ٹرک کی پشت سے ہو کر سائیڈ میں آ کر رک گئی، اور پھر عمران کو باہر سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ سالمن تنظیم کے افراد تھے جو ٹرک ڈرائیور سے عمران کے متعلق ہی پوچھ رہے تھے۔ کچھ قدموں کی تیز آوازیں کیفے کی طرف بڑھتی بھی سنائی دیں۔ زبان شری ٹنکن ہی بولی جا رہی تھی، جسے عمران بخوبی سمجھتا اور بول لیتا تھا، اور پھر اسے قدموں کی آوازیں ٹرک کی پشت کی طرف آتی سنائی دیں تو عمران تیزی سے گھسٹ کر بوریوں کی سائیڈ سے ہوتا ہوا اور پیچھے دبک گیا۔ پھر ایک شخص پیچھے کی طرف سے ٹرک پر چڑھا، لیکن چند لمحوں بعد ہی وہ واپس اتر گیا۔ اس نے شاید ایک نظر دیکھنے پر ہی اختفا کیا تھا۔ قدموں کی آوازیں دور ہو گئیں اور پھر ٹرک حرکت میں آ گیا۔ عمران اسی طرح دبکا پڑا رہا۔ ٹرک کی رفتار اب خاصی تیز ہو گئی تھی۔ راستے میں کئی جگہ ٹرک رکا اور اسے اسی طرح پشت پر چڑھ کر ٹرک کو چیک کیا گیا، لیکن عمران نے ایسی جگہ بنا لی تھی جہاں سے اسے آسانی سے چیک نہ کیا جا سکتا تھا۔ ٹرک جگہ جگہ رکتا ہوا آگے بڑھتا گیا، اور پھر عمران کو ٹریفک کا شور محسوس ہوا تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہ شہر میں پہنچ گیا ہے۔ وہ بوریوں کے پیچھے سے کھسکتا ہوا آگے آیا، اور پھر اس نے سر باہر نکال کر دیکھا تو ٹرک واقعی ایک معروف سڑک سے گزر رہا تھا۔ ایک موڑ مڑتے ہی ٹرک ایک بڑی سی عمارت کی سائیڈ میں داخل ہونے لگا تو اس کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی۔ اس سائیڈ پر بڑے بڑے گودام نما کمرے بنے ہوئے تھے۔ ٹرک آہستہ ہوتے ہی عمران تیزی سے باہر نکلا، اور پھر اس نے پنجوں کے بل نیچے چھلانگ لگا دی۔ ٹرک آگے بڑھ گیا۔ عمران 2 قدم دوڑا اور پھر اطمینان سے چلتا ہوا سائیڈ سے نکل کر مین روڈ پر آ گیا۔ وہ سالمن تنظیم کے پنجے سے تو نکل آیا تھا، لیکن لیڈی سندرتا وہیں رہ گئی تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ پہلے کرنل باشمورے سے مل کر ساری صورتحال کو اچھی طرح سمجھ لے، اس کے بعد اگر لیڈی سندرتا کو وہاں سے نکالنا پڑا تو پھر دیکھا جائے گا۔ یہی سوچتا ہوا وہ ایک کیفے میں داخل ہو گیا۔ ایک فون کرنا ہے، عمران نے کیفے کے کاؤنٹر پر جا کر کہا۔ کر لیجئے، کاؤنٹر مین نے عمران کے سر سے پیر تک غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور پھر پہلے اس نے انکوائری کے نمبر گھمائے۔ یس انکوائری پلیز۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز گونجی۔ باشمورے امپورٹرز ایکسپورٹرز کا نمبر دے دیں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کرنل باشمورے نے اپنے آپ کو عام نظروں سے چھپانے کے لیے باقاعدہ امپورٹرز ایکسپورٹرز کا آفس بنایا ہوا ہے۔ 30310 دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے کریڈل دبا کر باشمورے کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ آپ نے جناب باشمورے سے ملنا ہے؟ کاؤنٹر مین نے، جو فارغ ہونے کی وجہ سے عمران کی طرف متوجہ تھا، بول پڑا۔ ہاں کیوں؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہ کیفے بھی انہی کا ہے، وہ اس وقت دفتر میں موجود ہیں، کاؤنٹر مین نے کہا۔ اوہ اچھا، بڑے کنجوس آدمی ہیں، عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کنجوس کیا مطلب؟ کاؤنٹر مین نے بری طرح چونک کر پوچھا۔ اسے عمران کے اس فقرے کی سمجھ نہ آئی تھی۔ بھئی ایک کال کا خرچہ بچا لیا انہوں نے، ظاہر ہے یہ خرچہ تو انہی ہی نے دینا تھا، میں تو ان کا مہمان ہوں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور کاؤنٹر مین بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا نام بتاؤں انہیں؟ کاؤنٹر مین نے انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ انہیں کہو پاکیشیا سے ان کا بھتیجا عمران آیا ہے، عمران نے کہا، اور کاؤنٹر مین ایک بار پھر غور سے عمران کو دیکھنے لگا۔ عمران کو اس وقت وضع قطع ہی ایسی تھی کہ شاید کاؤنٹر مین کو اس رشتے پر یقین نہ آ رہا تھا۔
ہیلو سر، میں کاؤنٹر سے بول رہا ہوں، ایک صاحب آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے بھتیجے ہیں اور پاکیشیا سے آئے ہیں۔ عمران نام بتا رہے ہیں۔ کاؤنٹر مین نے کندھے سکوڑتے ہوئے بات کر ہی دی۔ ٹھیک ہے سر، بہتر سر۔ دوسری طرف سے سن کر کاؤنٹر مین نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، پھر ریسیور جلدی سے رکھ دیا۔ آئیے جناب، میں آپ کو ان کے دفتر تک پہنچا دوں۔ کاؤنٹر مین کا لہجہ یکت خلق مؤدبانہ ہو گیا تھا، البتہ اس کی آنکھوں میں اب بھی حیرت کی پرچھائیاں موجود تھیں۔ شاید اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ کرنل بشمورے جیسا آدمی عمران کا نام سنتے ہی یوں اچھل پڑے گا۔ چند لمحوں بعد عمران ایک دروازے کے سامنے موجود تھا۔ کاؤنٹر مین نے دروازے پر دستخط دی۔ یس کم ان۔ اندر سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ تشریف لے جائیے جناب، کاؤنٹر مین نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، اور عمران دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ خاصا بڑا کمرہ بڑے قیمتی ساز و سامان سے سجا ہوا تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک دیو ہیکل آدمی بیٹھا تھا، جس کا سر انڈے کی طرح صاف اور چکنا تھا۔ یہ کرنل باشمورے تھا، شری ٹنکا سیکرٹ سروس کا چیف۔ عمران تم؟ بغیر اطلاع دیے کرنل بشمورے نے کرسی سے اٹھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، آپ کو کاؤنٹر مین نے اطلاع نہیں دی؟ عمران نے آگے بڑھ کر بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اوہ، میرا مطلب تھا کہ شری ٹنکا آتے ہوئے تم نے اطلاع نہیں دی۔ آؤ بیٹھو، کب آنا ہوا؟ کرنل باشمورے نے مصافحہ کر کے میز کی دوسری طرف کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور کب جانا یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو جناب میں ابھی چلا جاؤں گا، بس واپسی کا کرایہ دے دیجیے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو تمہاری اچانک آمد پر حیران ہوں۔ سندرتا کہاں ہے؟ کرنل بشمورے نے گڑگڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سندرتا کو میرے پاس کیوں بھیجا تھا؟ عمران نے یکت خلق سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو اسے نہ بھیجنا چاہتا تھا، لیکن وہ باضد تھی ہو گئی کہ وہ خود جا کر بالمورا سائنسدان کو برآمد کرے گی۔ مجبوراً مجھے اسے بھیجنا پڑا، لیکن وہ جس قسم کی لڑکی ہے، انتہائی موڈی، نااقبت اندیش، تو مجھے تمہارا ہی خیال آیا کہ تم ہی اسے ہینڈل کر لو گے، اس طرح مجھے اطمینان رہے گا۔ کرنل باشمورے نے جواب دیا۔ یہ بالمورا سائنسدان اور لیڈی سندرتا کے درمیان کوئی ایسا تعلق ہے جس کے لیے لیڈی سندرتا نے خود جانے کی ضد کی؟ آپ کو اس تعلق کا علم ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تعلق؟ کیسا تعلق؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کرنل باشمورے کا چہرہ یکت خلق سرخ پڑ گیا، ایسے جیسے عمران نے بات نہ کی ہو بلکہ تھپڑ مار دیا ہو۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، لیڈی سندرتا کا رویہ میرے ساتھ عجیب و غریب رہا۔ سالومن تنظیم کو عین اسی وقت لیڈی سندرتا کے متعلق علم ہو گیا جس وقت وہ میرے فلیٹ میں پہنچی، اور پھر اس نے اپنے باڈی گارڈ کو بغیر کسی وجہ کے فلیٹ سے باہر بھیج دیا۔ سالومن قاتلوں نے اسے قتل کر دیا اور فلیٹ پر حملہ کیا، لیکن پھر وہ اچانک بھاگ گئے۔ اس کے بعد جب میں اور لیڈی سندرتا باہر نکلے تو سالومن قاتلوں نے ہمارا تعاقب کیا۔ لیڈی سندرتا نے مجھے کار روک کر ان پر حملے کے لیے اکسایا۔ اس کے بعد اس نے ان میں سے ایک کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ وہ دوسرے کو بھی قتل کرنا چاہتی تھی، لیکن میری مداخلت کی وجہ سے دوسرا بچ گیا۔ دوسرے نے جب بتایا کہ اس کا باس بٹھاکر لیڈی سندرتا سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو لیڈی سندرتا بغیر کسی خوف کے اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں اس کے تعاقب میں گیا تو وہاں لیڈی سندرتا کو بے ہوش کر دیا گیا اور ساتھ ہی مجھے بھی۔ اس کے بعد مجھے یہاں جنگل میں موجود ایک پہاڑی غار میں ہوش آیا۔ لیڈی سندرتا بھی وہاں بے ہوشی کے عالم میں موجود تھی۔ پھر وہاں سالومن تنظیم کا باس کنگ کوبرا اور بٹاکر اور بالمورا سائنسدان آ گئے۔ کنگ کوبرا نے بالمورا کو بتایا کہ لیڈی سندرتا کو اس کے حوالے کرنے کے لیے یہاں لایا گیا ہے، اب وہ ان کی شرط پوری کر دے۔ بالمورا فوراً تیار ہو گیا۔ اس کے بعد کنگ کوبرا نے مجھے قتل کرنا چاہا، لیکن میں وہاں سے نکل آنے میں کامیاب ہو گیا اور اب آپ کے پاس موجود ہوں۔ اب آپ سوچ لیں کہ کیسا تعلق ہے۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جہاں تک سندرتا کا تعلق ہے، اس کی تو عادتیں بالکل ایسی ہیں جیسی تم نے بتائی ہیں۔
وہ اہم کانہ حد تک بے وقوف لڑکی ہے اور بغیر سوچے سمجھے ہر خطرے میں کود پڑتی ہے۔ البتہ تم نے بالمورا والی بات بتا کر مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ بالمورا کا اغوا ایک فرضی ڈرامہ تھا۔ بالمورا سالمن تنظیم سے ملا ہوا ہے، کرنل باشمورے نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن ایسی صورت میں انہیں ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر شرط صرف لیڈی سندرتا کے اصول کی تھی تو وہ پاکیشیا کی نسبت یہاں شری ٹنکا میں زیادہ آسانی سے ہو سکتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ بالمورا کا اغوا پاکیشیا میں ہوا، لیڈی سندرتا بھی پاکیشیا پہنچی، اس کے بعد وہاں پہنچتے ہی حملے کا ڈرامہ سٹیج کیا گیا، اور اس کے بعد لیڈی سندرتا اطمینان سے ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں سے اسے یہاں لایا گیا اور یہ سارا گورکھ دھندا بتا رہا ہے کہ کوئی گہرا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ عمران نے کہا، تو تمہارا مطلب ہے لیڈی سندرتا اب سالمن تنظیم کے قبضے میں ہے اور وہ اسے بالمورا کے حوالے کر کے اس سے شرط منوانا چاہتے ہیں؟ کرنل بشمورے نے ہونٹ پینچتے ہوئے کہا، ہاں، اور جب میں وہاں سے نکلا تو وہ بے ہوش تھی، اسے لمبی بے ہوشی کے خصوصی انجیکشن لگائے گئے تھے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں ان سب کو تباہ کر دوں گا، میں ان کے خلاف ملٹری ایکشن کراتا ہوں۔ کرنل بشمورے نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے کہا، ملٹری ایکشن سے کیا ملے گا؟ کیا آپ لیڈی سندرتا کو صحیح سالم واپس حاصل کر سکیں گے؟ آپ اپنی سیکرٹ سروس کو حرکت میں کیوں نہیں لاتے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ لوگ سیکرٹ سروس کے بس کے نہیں ہیں، بہرحال میں کچھ کرتا ہوں۔ کرنل بشمورے نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر وہ کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آپ تو جا رہے ہیں؟ عمران نے اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، مجھے فوراً کچھ کرنا پڑے گا، میں سندرتا کو کسی صورت ان کے قبضے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کرنل بشمورے نے کہا، اور تو پھر مجھے واپسی کا کرایہ تو دے دیجیے، میں تو ان کے قبضے سے نکل آیا ہوں۔ عمران نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا، تم اب آ ہی گئے ہو تو کیا تم میری مدد نہیں کر سکتے؟ سر رحمان سے میرے دیرینہ تعلقات ہیں، کم از کم اس حوالے سے لیڈی سندرتا کو ان کے قبضے سے نکالنا تمہارا بھی فرض بنتا ہے۔ کرنل بشمورے نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، مقصد یہ کہ آپ کرایہ دینے کا باقاعدہ معاوضہ وصول کرنا چاہتے ہیں؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، احمقو کو تم، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آؤ میرے ساتھ۔ کرنل بشمورے نے انتہائی بخلائے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ واپسی کرائے کے لیے باقاعدہ مزدوری کرنی پڑے گی، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے لیکن اونچے لہجے میں کہا، اور اٹھ کر کرنل بشمورے کے پیچھے چل پڑا۔ چند لمحوں بعد کرنل بشمورے کی سفید سیڈان تیزی سے مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی شہر کی بیرونی سمت کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ عمران بڑے اطمینان سے سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا شہر کے نظارے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے سے ذرا بھی محسوس نہ ہو رہا تھا کہ وہ پریشان ہے، جبکہ کرنل بشمورے کا چہرہ لمحہ بہ لمحہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا تھا۔ کار کافی دیر تک دوڑنے کے بعد ایک 2 منزلہ عمارت کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ کرنل بشمورے نے 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو گیٹ کھل گیا، اور کرنل بشمورے کار اندر لیتا گیا۔ عمارت خاصی وسیع تھی، اس کے وسیع پورچ میں 2 کاریں پہلے سے موجود تھیں۔ کرنل نے کار ایک طرف روکی اور پھر نیچے اترایا۔ آؤ میرے ساتھ، کرنل بشمورے نے عمران سے کہا، اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اسی لمحے برآمدے میں اسٹین گن سے مسلح 4 افراد نظر آئے۔ اس نے فوجی انداز میں کرنل بشمورے کو سلوٹ کیا۔ کرنل بشمورے سر ہلاتا ہوا آگے راہداری میں بڑھ گیا۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچے جس میں صرف ایک صوفہ اور میز موجود تھی۔ تم یہاں بیٹھو، میں ایک فون کر لوں، کرنل بشمورے نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اچھی مزدوری ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور صوفے پر یوں اطمینان سے بیٹھ گیا جیسے وہ شری ٹنکا آیا ہی اس صوفے پر بیٹھنے کے لیے ہو۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے جیسے ہی کمر اس کی پشت سے لگائی، اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اور اس کا سر یوں تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹتا گیا جیسے صوفے کی پشت یک خلف غائب ہو گئی ہو۔ عمران نے اچھل کر سیدھا ہونے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کا پورا سر صوفے کی پشت میں پیدا ہونے والے ایک
بڑے سے چوکٹے میں پھنس گیا۔ اسی لمحے عمران کے ذہن پر یک خلق اندھیروں نے یلغار کر دی اور اس کا باقی جسم جو بہر تھا ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ عجیب سے انداز میں صفحے میں پھنسا ہوا اندھیروں میں ڈوب گیا۔ دوسری طرف ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2 بلیک زیرو نے مخصوص انداز میں کہا۔ راشوری بول رہا ہوں سر، سری ٹنکا سے۔ دوسری طرف سے شری لنکا میں سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹ راشوری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے؟ بلیک زیرو نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ سر، جب پاکیشیا سے آنے والی فلائٹ کولمبو کے ہوائی اڈے پر پہنچی تو میں وہاں موجود تھا۔ جہاز سے ایک شری لنکن بے ہوش لڑکی کو اتارا گیا اور کارگو سے ایک تابوت، اور دونوں کو وہاں چند نامانوس لوگوں نے وصول کیا اور بڑی ویگن میں ڈال کر کولمبو شہر کی ایک عمارت میں لے جایا گیا۔ میں نے موقع پا کر اس تابوت کے ساتھ B-13 ساؤنڈ کیچر لگا دیا۔ اس ساؤنڈ کیچر کی مدد سے پتہ چلا کہ تابوت میں پاکیشیا کے علی عمران کو لایا گیا، جسے بظاہر لاش کی صورت دی گئی تھی، لیکن دراصل انہیں طویل بے ہوشی کے مخصوص انجیکشن لگائے گئے تھے۔ لڑکی کا نام لیڈی سندرتا ہے اور وہ شری لنکا کی سیکرٹ سروس کی چیف کرنل باشمورے کی بھتیجی بھی ہے اور سیکرٹ سروس کی ایجنٹ بھی۔ اس عمارت کا تعلق سالمن تنظیم سے ہے۔ وہاں سے ان دونوں کی ایک اور ویگن میں ڈال کر ریمزے جنگل لے جایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ گھنا اور خطرناک جنگل سالمن تنظیم کا گڑھ ہے اور سالمن تنظیم کے چیف کنگ کوبرا کا ہیڈ کوارٹر اسی جنگل میں ہے۔ چونکہ وہاں جانا انتہائی خطرناک تھا، اس لیے میں اندر داخل نہ ہو سکا۔ بعد میں اس جنگل میں سے بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دی گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے دو فوجیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ اور سر، ایک اور انتہائی اہم بات سنگن میں بھی ملی ہے کہ شری لنکا کا مشہور سائنسدان بلمورا، جس کے متعلق پتہ چلا تھا کہ اسے پاکیشیا میں سالمن تنظیم نے اغوا کر لیا ہے، وہ بھی اسی جہاز سے جس سے عمران صاحب کو لایا گیا تھا، ایک نئے میک اپ میں آیا تھا۔ البتہ اسے علیحدہ کار میں ریمزے جنگل میں پہنچایا گیا ہے۔ راجشوری نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تم کرنل باشمورے کو ذاتی طور پر جانتے ہو؟ بلیک زیرو نے اس کی تفصیلی رپورٹ سننے کے بعد کہا۔ یس سر، اچھی طرح واقف ہوں سر، راشوری نے جواب دیا۔ گڈ، تم ایسا کرو کہ کرنل باشمورے کی نگرانی کرو، مکمل اور محتاط نگرانی۔ اس کے علاوہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ٹیم شری لنکا بھیج رہا ہوں، وہ تم سے فون پر رابطہ کرے گی۔ کوڈ X2 ہی ہوگا۔ تم نے ان کے ساتھ مکمل تعاون بھی کرنا ہے اور آئندہ جب تک ٹیم مشن مکمل کر کے واپس نہ آ جائے تم نے ان کے تحت کام کرنا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، کرنل باشمورے کے متعلق رپورٹ میں آپ کو کر دوں گا، راجشوری نے پوچھا۔ یہ رپورٹ بھی تم ٹیم کے سربراہ ہی کو دینا، بلیک زیرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ لیڈی سندرتا کے ساتھ ہی عمران کو بھی اغوا کر کے شری لنکا اور پھر سالمن تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں لے جایا گیا ہے اور سائنسدان بلمورا ابھی وہاں گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ صورتحال خاصی پیچیدہ ہے۔ عمران کے متعلق بلیک زیرو کو زیادہ فکر نہ تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمران اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ جہاں تک فائرنگ کے متعلق رپورٹ تھی، اس سے کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا۔ کیا ایسا کیوں ہوا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران وہاں سے فرار ہوا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس تنظیم کے مختلف گروہوں میں آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ دوسری صورت اس کی ذہن کے مطابق زیادہ فرین قیاس تھی، کیونکہ اگر عمران وہاں سے فرار ہوتا تو وہ لازماً اس سے رابطہ قائم کرتا۔ بہرحال اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سالمن تنظیم کے خاتمے کے لیے فوری طور پر ٹیم شری لنکا روانہ کر دے۔ اس کا دل تو کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی خود ٹیم کی رہنمائی کرے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ وہ عمران کی اجازت کے بغیر ہیڈ کوارٹر کو خالی نہ چھوڑ سکتا تھا۔ کرنل باشمورے کی نگرانی کا حکم اس نے اس لیے دیا تھا کہ کیونکہ سر سلطان نے اسے بتایا تھا کہ شری لنکا کے صدر کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کرنل باشمورے بھی در پردہ سالمن تنظیم سے ملا ہوا ہے، اس لیے اس نے سوچا کہ شاید اس کی نگرانی سے کوئی نئی بات سامنے آ جائے گی۔ بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس PA2 سیکرٹری وزارت خارجہ۔ دوسری طرف سے سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی۔ X2 سر سلطان سے بات کراؤ، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کیجیے، PA نے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا۔
سر سلطان اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز ریسیور پر سنائی دی۔ ایکس 2 لائن آف کرائیے، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ لائن آف کرانے کا مطلب تھا کہ اسپیشل بٹن دبا کر پی اے کے بات چیت سننے کا اسکوپ ختم کر دیا جائے۔ یس لائن آف ہو گئی ہے، سر سلطان نے ایک لمحہ بعد جواب دیا۔ سر میں طاہر بول رہا ہوں، بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں مؤدبانہ انداز میں کہا، اور پھر عمران اور لیڈی سندرتا کے اغوا کے متعلق تمام رپورٹ سر سلطان کو دی۔ گویا کہ عمران کی عدم موجودگی میں سر سلطان سرکاری طور پر ٹیم باہر بھیجنے کے لیے سر سلطان کی اجازت ضروری تھی۔ تو پھر تم نے کیا پروگرام بنایا ہے؟ سر سلطان نے تفصیلی رپورٹ سننے کے بعد پوچھا۔ میں سیکرٹ سروس کو شری لنکا بھیج دیتا ہوں، عمران سے رابطہ ہوا تو اسے بھی بتا دوں گا، اور وہ وہاں ٹیم کی لیڈرشپ سنبھال لے گا اور سالمن تنظیم کے خاتمے کا مشن مکمل کرے گا۔ بلیک زیرو نے کہا، ٹھیک ہے، بلکہ تم ٹیم کی ذمہ لگا دو کہ وہ وہاں جا کر سب سے پہلے عمران کو بازیاب کریں، اس کے بعد مشن کا آغاز کریں، کیوں نہ کہ سالمن تنظیم کی پشت پر کافرستان کا ہاتھ ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں کافرستانی سیکرٹ سروس ایجنٹ شامل ہوں۔ ایسی صورت میں عمران بھی ہی صحیح معنوں میں ان کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر شری لنکا میں ٹیم کو سرکاری طور پر کسی تعاون کی ضرورت محسوس ہو تو وہ شری لنکا کے صدر کے پرسنل سیکرٹری راتگوالے سے رابطہ قائم کر لیں، انہیں ہر قسم کا تعاون خفیہ طور پر مل جائے گا۔ کوڈ کوئی طے کر لو تاکہ میں آج ہی شری لنکا کے صدر کو سرکاری طور پر پاک ایشیا کے اس فیصلے سے آگاہ کر دوں۔ کوڈ بھی انہیں بتا دیا جائے گا، سر سلطان نے کہا۔ کوڈ ایم ایس ہوگا، مشن سالمن۔ بلیک زیرو نے کہا، ٹھیک ہے، ٹیم کو اچھی طرح سمجھا دینا کیوں نہ کہ عمران کی موجودگی میں ہر لحاظ سے تسلی رہتی ہے، سر سلطان نے کہا۔ آپ بے فکر ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوکے، عمران سے رابطہ ہوتے ہی مجھے اطلاع دینا، جب تک عمران سے رابطہ نہ ہوگا مجھے بے حد فکر رہے گی، سر سلطان کے لہجے میں تشویش تھی۔ بہتر جناب، ویسے آپ فکر نہ کریں، عمران ان کے بس کا روگ نہیں ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور سر سلطان ہنس دیے، اور بلیک زیرو نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے جولیا کا نمبر ڈائل کیا اور رابطہ قائم ہونے کے بعد اس نے اسے ٹیم لے کر شری لنکا جانے کے بارے میں تفصیلی ہدایات دینی شروع کر دیں۔ دوسری طرف کنگ کوبرا کی حالت دیکھنے والی تھی، اس کے چہرے کا گوشت بری طرح بھڑک رہا تھا، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور غصے کی شدت سے اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اس وقت جنگل کے اندر بنے ہوئے وسیع و عریض ہٹ کے ہال نما کمرے میں زخمی چیتے کی طرح ٹہل رہا تھا۔ دروازے کے ساتھ ہی بٹاکر کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس کے پورے جسم پر زخم ہی زخم تھے، پہاڑی سے لڑکھنے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں تک ٹوٹ گئی تھیں اور وہ ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ کنگ کوبرا کے اپنے جسم پر بھی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، لیکن اس کی ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی تھی اور نیچے لڑکھنے کی وجہ سے صرف گوشت پھٹا تھا۔ عمران کی تلاش پورے جنگل میں جاری تھی، اسے پہاڑی پر چڑھتے تو دیکھا گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ البتہ پہاڑی کی چوٹی کے نیچے ایک درخت کی موٹی سی شاخ ٹوٹ کر گری ہوئی تھی، لیکن اتنی بلندی سے کسی کے گر کر بچ جانے کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ لیکن نہ صرف عمران غائب تھا بلکہ اس کی لاش تک بھی نہ مل رہی تھی۔ اسی لمحہ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان مسلح نوجوان اندر داخل ہوا۔ کچھ پتہ چلا؟ کنگ کوبرا نے دہاڑنے والے لہجے میں پوچھا۔ نو باس، پورا جنگل چھان مارا گیا ہے، وہ پراسرار طور پر غائب ہو چکا ہے، نوجوان نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم سب احمق ہو، نان سنس، ایک آدمی پہاڑی پر چڑھ کر غائب ہو چکا ہے اور تم اسے تلاش نہیں کر سکے؟ میں تم سب کو اس کی عبرتناک سزا دوں گا اگر تم نے اسے تلاش نہ کیا۔ جاؤ اور جنگل کے گرد اسے ڈھونڈو، تلاش کر کے لاؤ اسے، ہر قیمت پر، ہر صورت پہ، کنگ کوبرا نے بری طرح پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ یس باس، نوجوان نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سنو، کنگ کوبرا ایک بار پھر دوڑا۔ یس باس، نوجوان نے تیزی سے مڑتے ہوئے پوچھا۔ ویسے اس کا چہرہ کنگ کوبرا کی دھاڑ سنتے ہی یکطرف زرد ہو گیا تھا۔ بٹاشے کو کہو کہ وہ بالمورا اور لیڈی سندرتا دونوں کو لے کر یہاں آئے، میں اب اس قصے کو نپٹا دینا چاہتا ہوں، کنگ کوبرا نے کہا۔ یس باس، نوجوان نے کہا اور ایک بار پھر مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک قوی ہیکل مسلح نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اسٹریچر پر لدی ہوئی لیڈی سندرتا تھی جو ابھی تک بے ہوش تھی، اور ساتھ ہی سائنسدان بالمورا تھا، ان کے پیچھے دو مسلح افراد تھے۔ باس، دونوں حکم کے مطابق حاضر ہیں، قوی ہیکل مسلح شخص نے کہا۔ ٹھیک ہے، صرف تم یہاں رہو بٹاشے، باقی افراد چلے جائیں، کنگ کوبرا نے ایک طرف پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور بٹاشے کے علاوہ باقی افراد خاموشی سے واپس چلے گئے۔
ادھر بیٹھو بلمورا، کنگ کوبرا نے ایک طرف کھڑے سائنسدان بلمورا سے مخاطب ہو کر ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، بلمورا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور قدم بڑھا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ سنو، لیڈی سندرتا کو میں ہوش میں لانے کا حکم دیتا ہوں، اس کے بعد تم دونوں کو تمہارے پسندیدہ مقام پر بھیج دیا جائے گا، جہاں میرے مسلح افراد باہر پہرا دیں گے تاکہ تم اطمینان سے لیڈی سندرتا کے حسن سے لطف اندوز ہو سکو۔ اور لیڈی سندرتا کو بے ہوشی کے انجیکشن کے ساتھ ساتھ ایسے انجیکشن بھی لگا دیے گئے ہیں جن کی وجہ سے اس کی قوت ارادی اور جارحانہ عادت کمزور ہوگی۔ یہ انجیکشن اسے میرے آدمی مسلسل لگاتے رہیں گے اور ان انجیکشن سے لیڈی سندرتا کے حسن و شباب اور صحت و تندرستی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس لیے اب تم ریفر کا فارمولہ میرے حوالے کر دو تاکہ میں اس کی ابتدائی تیاریاں شروع کرا دوں۔ جب عملی میدان میں یہ فارمولہ داخل ہوگا تو شرائط کے مطابق تم بھی امداد کرو گے، اس وقت تک تمہیں اجازت ہے۔ کنگ کوبرا نے نرم لہجے میں کہا۔ سنو کنگ کوبرا، ابھی تو لیڈی سندرتا بے ہوش پڑی ہے، ہوش میں آنے کے بعد اس کا رویہ کیا ہوگا اس کا پتہ بعد میں چلے گا۔ جب تک میں مطمئن نہیں ہو جاؤں گا لیڈی سندرتا ذہنی طور پر مجھے قبول کر رہی ہے یا نہیں، اس وقت تک فارمولہ نہیں دوں گا، کیونکہ زبردستی کا میں قائل نہیں ہوں، اور تمہارے ساتھی بھی معاہدہ اسی شرط پر ہوا تھا کہ لیڈی سندرتا کو ذہنی طور پر میرے ماتحت کر دو، بلمورا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم لیڈی سندرتا سے وہ فارمولہ حاصل کرنے کے بعد فارمولہ دینے سے انکار کر دو۔ کنگ کوبرا کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم فارمولہ لینے کے بعد لیڈی سندرتا کو واپس بھیج دو اور مجھے قید کر دو، بلمورا نے ترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور کنگ کوبرا بلمورا کو یوں گھورنے لگا جیسے اسے کچا ہی چبا جائے گا۔ میں صرف کرنل بشمورے کی وجہ سے تمہارا علاج کر رہا ہوں، ورنہ اگر میں چاہوں تو تمہاری رگوں سے خون تک نچوڑ لوں، فارمولہ کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ کنگ کوبرا نے بری طرح دانت پیچتے ہوئے کہا۔ تم میری رگوں سے خون تو نچوڑ سکتے ہو لیکن فارمولہ حاصل نہیں کر سکتے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور تم نے مجھے دھمکی دی ہے، اس لیے اب میں تم سے کوئی مزید بات نہیں کرنا چاہتا، اب جو بات ہوگی وہ کرنل بشمورے سے ہی ہوگی۔ بلمورا نے بغیر خوف زدہ ہوئے اسپاٹ اور سخت لہجے میں کہا۔ سنو بلمورا، میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا، ہمیں اپنی کامیابی کے لیے فارمولہ چاہیے اور تمہیں عیش کرنے کے لیے لیڈی سندرتا۔ تم نے دیکھا کہ ہمارا منصوبہ کس قدر کامیاب رہا، حکومت اب تک یہی سمجھ رہی ہے کہ بلمورا پاکیشیا میں ہے، جب کہ تم یہاں موجود ہو، اور لیڈی سندرتا کی گمشدگی کا الزام بھی ہم پر نہیں آ سکتا کیونکہ وہ پاکیشیا میں غائب ہو گئی ہے۔ لیڈی سندرتا کا باپ جو کہ کمانڈر ان چیف ہے، اصل حالات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی، اور یہ سارا ڈرامہ اس لیے کھیلا گیا تھا کہ کمانڈر ان چیف کو اصل حالات کا علم نہ ہو سکے۔ اسے یہی بتایا گیا ہے کہ لیڈی سندرتا سیکرٹ مشن پر پاکیشیا گئی ہوئی ہے۔ اگر سندرتا کے باپ کو مسئلہ درمیان میں نہ ہوتا تو ہمیں یہ سب ڈرامہ کھیلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، ہم تمہیں یہیں سے اغوا زہر کرتے اور لیڈی سندرتا کو بھی یہیں سے اٹھوا لیا جاتا، لیکن تمہیں اور ہم سب کو معلوم ہے کہ لیڈی سندرتا کا باپ یہاں کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہے اور اس کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں، یہی وجہ ہے کہ فوج کل کل ہمارے مقابلے میں نہیں آ رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لیڈی سندرتا اور اس کا باپ دونوں تم سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اگر لیڈی سندرتا کو مخصوص انجیکشن نہ دیے جاتے تو وہ ہوش میں آتے ہی تمہاری گردن توڑ دیتی، اور اگر اس کے باپ کو کانوں میں ذرا سی بھی بھنگ پڑ جائے گی اور کہ ہم نے لیڈی سندرتا کو تمہارے حوالے کر دیا تو وہ پورے ملک کی افواج لے کر ہم پر وحشی سانڈ کی طرح ٹوٹ پڑے گا۔ اس لیے ہمارے اور تمہارے مفادات مشترک ہیں، تم ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہمیں فارمولہ دو اور خود لیڈی سندرتا کے ساتھ چلے جاؤ۔ کنگ کوبرا نے انتہائی نرم اور لہجے میں بلمورا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں اپنے معاہدے پر پابند ہوں کنگ کوبرا، لیکن میں ذرا وہمی آدمی، دھوکے سے ڈرتا ہوں، یہ فارمولہ میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہے، میں اس فارمولے کو کسی بھی دوسرے ملک کو فروخت کر کے اربوں ڈالر کما سکتا ہوں۔